الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بکار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ پریشانم اگسنی یا رسول اللہ ندارم جست مل جائے ندانم جست ماوائے توی خود ساز و سامانم اگسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم اگسنی یا رسول اللہ رضایت سائلے بے پر توی سلطان لا تنہر شہا بہری عزی خانم اگسنی یا رسول اللہ سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے بگر تابے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم دمت شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم قادری یمنارے یا غوث اعظم می زنم دمت شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم پورا مجمع کی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ تھوڑا سا بولیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ باواز بلند پڑھے درود پاک مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی حبیبی یا رسول اللہ حضور مخدوم گرامی باوقار مخدوم ابن مخدوم نواسہ سرکار اعلیٰ حضرت و سرکار مفتی اعظم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت فیضان معرفت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ حماد رضا صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی جن کے جلووں کی زیارت سے آپ تمامی حضرات مستفیض ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری تھوڑی دیر گفتگو کے بعد حضرت کے ناصحانہ کلمات سے آپ تمامی حضرات محظوظ ہوں گے. حضور مخدوم گرامی وقار کے قبلے کی زیارت سے آپ مستفیض و مستفید ہوتے رہیں اور عظمت رسول سماعت کرتے رہیں.
مسلمانوں نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. اے محبت سے بولیے، محبت سے اس طرح سے بولا جاتا ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں نے ہے تم کو پکارا یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. میرے آقا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. روز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دینو ایمان یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دینو ایمان یا رسول اللہ. تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. دیوبندیوں، وہابیوں، نجدیوں، قادیانیوں، رافضیوں کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. کہیں جب کہتا ہے سنی مسلمان یا رسول اللہ، منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. اور سنو مسلمانوں، یا رسول اللہ کا نعرہ صرف نعرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ علامت مومن ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ سنیوں کی پہچان ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ ذکر مصطفیٰ ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ اللہ کی عبادت ہے. سبحان اللہ. صرف ہمارا نعرہ یا رسول اللہ نہیں، بلکہ ابو بکر صدیق کا نعرہ یا رسول اللہ، فاروق اعظم کا نعرہ یا رسول اللہ، عثمان ذو النورین کا نعرہ یا رسول اللہ، مولا علی مشکل کشا کا نعرہ یا رسول اللہ، امام حسن کا نعرہ یا رسول اللہ، امام حسین کا نعرہ یا رسول اللہ، صحابہ کا نعرہ یا رسول اللہ، تابعین کا نعرہ یا رسول اللہ، اصحاب بدر کا نعرہ یا رسول اللہ، اصحاب خندق کا نعرہ یا رسول اللہ، اصحاب احد کا نعرہ یا رسول اللہ، اصحاب جمل کا نعرہ، شہدائے کرب و بلا کا نعرہ، غوث اعظم کا نعرہ، غریب نواز کا نعرہ، خواجہ قطب الدین کا نعرہ، خواجہ علاء الدین کا نعرہ، خواجہ نظام الدین کا نعرہ، اعلیٰ حضرت کا نعرہ، سرکار مفتی اعظم کا نعرہ، سرکار تاج الشریعہ کا نعرہ، سرکار حماد میاں کا نعرہ، ہم سنیوں کا نعرہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. اس شعر کو سننے کے بعد کوئی بھی سنی خاموش نہ رہے. اے میرے آقا، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. سبحان اللہ. تمہارے دشمنوں کا اے کعبے کے بدر الدجا، اے طیبہ کے شمس الضحیٰ، اے کونین کے تاجدار، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. غلامان شاہ احمد رضا کا یا رسول اللہ. تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی. غلامان شاہ احمد رضا کا یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. عظمت رسول کے ابواب میں سے ایک بات کی جھلک. عظمت رسول، شان رسول انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایمان عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت
آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام الکلام، کلام الامام، مجدد اعظم عالم اسلام الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، اور سنیے، اس ہند کی سرزمین پر بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے اور تا قیام قیامت تک ہوتے رہیں گے، بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر شاعر مشرق جناب ڈاکٹر اقبال نے بھی شعر و شاعری کی، اسد اللہ خان غالب نے بھی شعر و سخن کی دنیا میں تباہ آزمائی کی، حالی نے بھی دیوان لکھا ہے، میر تقی میر نے بھی شعر و شاعری کی، لیکن یہ تجمل حسین نورانی کی بولی نہیں ہے، بلکہ علماء اہل سنت کی بولی ہے کہ تمام شعراء کے اشعار ایک طرف، تمام ادیبوں کے دیوان ایک طرف، اور سرکار فاضل بریلوی کا صرف ایک شعر ایک طرف ہے، یا تو سیرت رسول میں سے کسی دوسرے کو معجزہ کو پیش کیا ہے۔ اور انشاءاللہ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، قرآن مقدس میرے آقا کی شان کس طرح سے بیان کرتا ہے، اور فاضل بریلوی قرآن پاک سے آیتوں سے کس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، عظمت رسول بیان کرتے ہیں، عزت رسول بیان کرتے ہیں، مقام بیان کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کون دیتا ہے ایسا ہے، رب کی عزت کی قسم، مسلک اعلیٰ حضرت صرف مسلک نہیں بلکہ ہم سنیوں کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ مسلک اعلیٰ ہم سنیوں کے لیے کیا ہے؟ اس دور میں صراط مستقیم کا دوسرا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک غوث اعظم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک امام اعظم کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، مسلک غریب نواز کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو حضرت کا حکم ہے کہ کوئی بھی شخص ویڈیوگرافی ہرگز نہ کرے، نہ کوئی شخص تصویر کشی کرے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت میں حرام ہے۔ ویڈیوگرافی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تصویر کشی کیا ہے؟ مگر اتنی تصویر کشی جتنی شریعت نے اجازت دی ہو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب شان رسول سنیے یہاں سے، رب فرماتا ہے ہم نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ہم نے اپنے محبوب دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑا احسان کیا مومنین پر۔ رب نے احسان جتلایا کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کو دنیا میں بھیجا۔ میں نے کہا مولا، حضرت آدم دنیا میں آئے احسان نہیں جتلایا، حضرت شیش کو نبی بنا کر کے بھیجا احسان نہیں جتلایا، حضرت سلیمان کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، مولا حضرت زکریا کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، مولا حضرت یحییٰ کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، مولا حضرت ابراہیم کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، مولا حضرت اسماعیل کو بھیجا احسان نہیں جتلایا، مولا تو نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، احسان نہیں جتلایا،
मालिक और मौला तूने हमें कुरान जैसी अजीम उल मर्तबत किताब दी। तवज्जो इधर रखे, तवज्जो इधर रखे। मैंने कहा मौला तूने हमें कुरान जैसी अजीम उल मर्तबत किताब दी। ऐसी किताब, इतनी बरकत वाली किताब, इतनी अजमत वाली किताब, इतनी सादत वाली किताब, इतनी फजीलत वाली किताब कि जिस किताब को देखना इबादत है, जिस किताब को छूना इबादत है, जिस किताब को पढ़ना इबादत है, जिस किताब को आंखों से बोसा लगाना इबादत है, जिस किताब को चूमना इबादत है, जिस किताब को सर पे रखना इबादत है, जिस किताब को हुसूल बरकत के लिए अपने घर में रखना इबादत है। मैंने कहा ऐ मौला इतनी अजमत वाली किताब अता फरमाए, लेकिन ऐ मालिक मौला तूने एहसान नहीं जतलाया। मैंने कहा ऐ मालिक मौला तूने नमाज जैसी अफजलुल मौला तूने अफजलुल इबादत जैसी नमाज हमें अता की। मौला तूने एहसान नहीं जतलाया। ऐ मालिक मौला वो नमाज जिसकी फजीलत के ताल्लुक से आका करीम इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुन है, नमाज दीन का पिलर है, नमाज दीन का खंबा है। ऐ मालिक मौला नमाज के ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु क़ुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ऐ मालिक मौला नमाज के ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। ऐ मालिक मौला इतनी अजीम नमाज अता की, लेकिन मौला एहसान नहीं जतलाया। वो नमाज जिसकी फजीलत बयान करते हुए कौनैन के ताजदार इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ी वो 70,000 साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इतनी अजीम इबादत, इतनी उलुल अज़्म इबादत, इतनी बरकत वाली इबादत। ऐ मालिक मौला तूने हमें नमाज अता की, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। ऐ मालिक मौला ज़कात जैसी अजीम इबादत अता की, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। ऐ मालिक मौला सदका व खैरात जैसे अजीम इबादत अता की, लेकिन एहसान नहीं जतलाया। लेकिन ऐ मालिक मौला जैसे ही तूने अपने महबूब को भेजा है, अपने हबीब को भेजा है, मौला तूने ऐलान फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, हमने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया। मौला जमीन बनाई एहसान नहीं जतलाया, आसमान बनाया एहसान नहीं जतलाया, चांदो सूरज को बनाया एहसान नहीं जतलाया, कायनात के सदे सदे को बनाया एहसान नहीं जतलाया। ऐ मालिक मौला अपने फजल से कल हमें जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन तूने एहसान नहीं जतलाया। लेकिन नबी को भेजा, एहसान जतलाया। रब इरशाद फरमाता है एहसान क्यों ना जतलाऊं, एहसान क्यों ना जतलाऊं? ये कोई आम नबी नहीं है, ये कोई आम रसूल नहीं है, बल्कि मेरे महबूब है, मेरे हबीब है। मैंने जमीन बनाई इसी नबी के लिए, आसमान बनाया इसी नबी के लिए, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया इसी नबी के लिए, चांद और सूरज को बनाया इसी नबी के लिए। मैंने पहले आसमान बनाया इसी नबी के लिए, दूसरे आसमान बनाया इसी नबी के लिए, तीसरे आसमान बनाया इसी नबी के लिए, चौथे आसमान बनाया इसी नबी के लिए, पांचवें आसमान बनाया इसी नबी के लिए, छठे आसमान बनाया इसी नबी के लिए, सातवें आसमान बनाया इसी नबी के लिए, अर्श व कुर्सी बनाया इसी नबी के लिए, लौहे महफूज बनाया इसी नबी के लिए, जन्नत बनाई इसी नबी के लिए, आदम को भेजा इसी नबी के लिए, नूह को भेजा इसी नबी के लिए, तमाम नबियों को भेजा इसी नबी के लिए। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम और इसका मोहब्बत बुखार उठे या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़बान तुम्हारे लिए, मदीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी खलीयो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक में सब समा को सबक, मैं सिक्का निशान तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह। जना में चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए महल में ऐसे मिलन, ये अमनो अमार तुम्हारे लिए नहीं, पैगंबर आज़म है सुभान अल्लाह, सिर्फ नबी नहीं आफ़ताब रिसालत है सुभान अल्लाह, सिर्फ नबी नहीं जीनत है सुभान अल्लाह, साहिब शरीयत है सुभान अल्लाह, मालिक जन्नत है सुभान अल्लाह। एहसान क्यों न जतलाऊं? मैंने ये दुनिया बनाई नबी के लिए, कल महशर मैदान महशर भी कायम होगा नबी के लिए।
कल मैदान महशर भी कायम होगा सिर्फ नबी की शान दिखाने के लिए। हजरत गिरामी, कितने अजीम शान नबी रब ने हमें अता फरमाया। रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, हमने मुसलमानों पे बड़ा एहसान किया, हमने मोमिनीन पे बड़ा एहसान किया। कितने अजीम शान नबी आए और आज इस नबी का जिक्र, आज उस अजीम शान नबी का जिक्र सिर्फ मस्जिद आला हजरत शामन्ना गार्डन ही में नहीं, उस नबी की महफिल सजी हुई है। उस नबी का जिक्र आज शामन्ना गार्डन के इस मसले के आला हजरत मस्जिद ही में जिक्र नहीं हो रहा है, बल्कि बेंगलोर के खित्ते में उस अजीम शान नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ बेंगलोर ही में नहीं, बल्कि पूरे कर्नाटक के हर तरफ उस अजीम शान नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, हिंदुस्तान के हर सूबे में उस अजीम शान नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के हर सूबे ही में नहीं, पाकिस्तान के कोने कोने में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। बांग्लादेश के कोने कोने में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। श्रीलंका के कोने कोने में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। एशिया के हर कंट्री में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। पूरे यूरोप के हर खित्ते में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। पूरे अमेरिका के हर खित्ते में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। पूरी कायनात में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ पूरी कायनात ही में नहीं, बल्कि पहले आसमान में इस नबी का जिक्र हो रहा है, दूसरे आसमान में उसी नबी का जिक्र हो रहा है, तीसरे आसमान में उसी नबी का जिक्र हो रहा है, चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ आसमानों ही में नहीं, अर्श आसम में उसी नबी का जिक्र हो रहा है, अर्श मोहल्ला में उसी नबी का जिक्र हो रहा है। सिर्फ दुनिया ही में नहीं, बल्कि मेरे आका के आने से पहले उसी नबी का जिक्र था। आदम की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था, यहया की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था, शीश की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था, सुलेमान की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था, हज़रत मूसा की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था, हज़रत इब्राहिम की ज़बान में उसी नबी का जिक्र था। मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे आका की शान ये है, जिधर देखो नबी का जिक्र, जिधर देखो नबी का चर्चा, जिधर देखो नबी के नाम ज़बान पर नहीं, समंदर में रहने वाली मछलियों की ज़बान पर तेरी ही दास्तान है। ऐ मदीने वाली आका, ऐ काबे के बज़मुत्तदा, ऐ तैयबा के शम्सुद्दुहा, सिर्फ समंदरों में रहने वाली मछलियों की ज़बान पे नहीं, बल्कि दरख्त के ज़बानों पर तेरी ही दास्तान है, दरख्त के पत्ते की ज़बान पर तेरी ही दास्तान है। आलम नबातात, आलम हैवानात, आलम बरज़ख, आलम अरवाह में ऐ मदीने के ताज तेरी ही दास्तान है। अब तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करना चाहता है, आज कुछ यहूद और नसारा की गोद में पलने वाले बदअकीदे कहते हैं मुस्तफा का इतना जिक्र न करो, मुस्तफा के नाम की महफिलें न सजाओ, मुस्तफा के नाम की इस तरह से सजावट न करो। तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करता है, ऐ यहूद और नसारा की गोद में पलने वाले बदअकीदो सुनो, तुम कहते हो कि मुस्तफा का जिक्र न करो, मैं कहता हूँ रब के इज्जत और जलाल की कसम, जब तक दुनिया में एक भी सुन्नी का बच्चा जिंदा रहेगा, मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा, मुस्तफा की महफिलें सजती रहेगी। शामन्ना गार्डन में रहने वाले सुन्नी बरेलवी मुसलमानों, ऐसी जबान काट दो जो मेरे नबी के मिलाद के खिलाफ ठोके, ऐसी उंगलियां तोड़ दो जो मेरे नबी के मिलाद के खिलाफ उठे, ऐसे सर को कुच दो जो मेरे नबी के खिलाफ उठे, और दुनिया वालों को बता दो कि ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ोदो इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना तजम्मुल हुसैन नूरानी साहब किबला, हम्माद मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो बाजू जो मेरे नबी के मिलाद के खिलाफ उठे, निकाले ऐसा मर्दों को जो मेरे नबी के खिलाफ पैगाम सुना दो, खाक हो जाए तू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा का मिलाद होता रहेगा, मिलाद होता रहेगा।
دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہوگا. چاہیے علم غیب پہ انگلی ہم جہنم نہیں جاتے. ہم نبی کے میلاد کے خلاف کتوں کی طرف بھوکتے نہیں تو آج ہم جہنم میں نہیں جاتے. نبی کی شان میں تنقید و تنقیس نہیں کرتے تو آج ہم یہاں تک نہیں آتے. یہ بدعقیدے اللہ کی مار پڑے گی اور ایک دوسرے سے یہ کہیں گے جہنم بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, ہر طرف مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی وعلیہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب میں آپ کو یہاں پر ایک فکری پیغام دینا چاہتا ہوں. اب اس سے سمجھ میں آئے گا کہ نبی کا وفادار کون ہے اور نبی کا غدار کون ہے. لوگوں بہت فکری اور غور سے سنیے گا ایک ایک جملہ. اللہ نے دنیا میں سب سے بڑا جو ہم پہ کمال عطا فرمایا, اللہ نے سب سے زیادہ جو ہمیں فضیلت عطا فرمائی, اس بنیاد پر کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوش نصیبی نہیں. صرف اس بنیاد پر کہ اللہ نے نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا. سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھ کر کے اپنی زندگی کی ساری رعنائیاں, اپنی زندگی کی ساری طاقتیں, اپنی زندگی کی ساری اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے حضور جا کر کے اگر صرف شکر ادا کرو, اس بنیاد پر کہ مولا امت محمدیہ میں پیدا فرمایا, شکر ادا نہیں ہو سکتا. ابھی سے لے کر جب تک موت نہ آ جائے تب تک سجدے میں جا کر کے گر گراؤ, مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے. امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنا بڑا فضل عطا فرمایا. صرف امت محمدیہ میں پیدا ہی نہیں فرمایا, اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج کرامت بھی رکھا. اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج صداقت بھی رکھا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے سروں پر تاج شہادت بھی رکھا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے سروں پر تاج ولایت بھی رکھا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے سر پر تاج شفاعت بھی رکھا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے سروں پر تاج امامت بھی رکھا ہے. اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر تاج علم بھی رکھا ہے. اب سنو امت محمدیہ کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. سنیں گے؟ محبت سے بولیے بھائی, فضا میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ. اللہ اکبر. کیا شان ہے امت محمدیہ کی. قربان جاؤ مسلمانوں اپنے نصیبے پر. جتنا بھی ناز کرو کم ہے اپنے نصیبے پر. توریت شریف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی بڑی عظیم کتاب ہے. 4 عظیم الشان کتابوں میں سے ایک کتاب توریت. یہ اٹھک بیٹھک مت کرو بابو, تھوڑی دیر گفتگو سن لو. توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں. توریت شریف کی تلاوت کرتے 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 ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ توریت شریف میں ایک جگہ ایک امت کا ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ کہ دنیا میں ایک ایسی امت آنے والی ہے جس امت کی شان یہ ہے کہ اگر وہ امت گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھنے کا حکم نہیں عطا فرمائے گا. اللہ
गुनाह का इरादा करे दिल में, गुनाह ना करे। अल्लाह गुनाह लिखने का हुक्म अता नहीं फरमाएगा, लेकिन वही उम्मत सिर्फ दिल में नेकी करने का इरादा करे, सिर्फ नेकी करने का इरादा करे, नेकी ना करे, रब की रहमत झूम उठेगी। हुक्म फरमाएगा उसके नामाए अमाल में एक नेकी लिखी जाए, दिल ने इरादा किया, नेकी का इर्तिकाब नहीं किया, एक नेकी लिखी जाएगी। अगर वो उम्मत नेकी करेगी, नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखी जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को बंद किया, अर्ज किया मौला कितनी अजीम उम्मत है, कितनी प्यारी उम्मत है, कितनी बरकत वाली उम्मत है। हमारी उम्मत का हाल तो ये है, रात में गुनाह होता है, सुबह अजाब नाजिल हो जाता है, रात दिल में गुनाह का इरादा करता है, अजाब नाजिल हो जाता है, लेकिन दिल में इरादा करे गुनाह नहीं लिखा जा रहा है, नेकी का इरादा करे तो नेकियां लिखी जा रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, ऐ मालिक तो मौला उस उम्मत को मुझे अता फरमा दे, उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर मूसा, ऐ मेरे नबी मूसा, मेरे कलीम मूसा, नहीं यह उम्मत किसी और नबी की है, यह उम्मत किसी और पैगंबर की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं, तौरात की तिलावत फरमाते हैं। एक जगह उम्मत मोहम्मदिया का जिक्र आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या पढ़ते हैं तौरात शरीफ में, दुनिया में एक ऐसी उम्मत आने वाली है जिस उम्मत की शान ये होगी कि एक ऐसी रात अता फरमाएगा जो रात शबे कदर के नाम से जानी जाएगी, जो लैलतुल कदर के नाम से जानी जाएगी। उस रात में उस उम्मत का कोई बंदा, कोई भी उस उम्मत का उम्मती उस रात में, चाहे वो कितना बड़ा पापी हो, चाहे वो कितना बड़ा गुनहगार हो, चाहे वो कितना बड़ा सियाहकार हो, चाहे उसके दामन गुनाहों से लथपथ हो, उस रात में रब के हुजूर गिड़गिड़ाए और कहे मालिक तो मौला मुझसे बड़ी खताई हो गई है, मौला मुझसे बड़े गुनाह हो गए हैं, मौला मेरे दामन गुनाहों से लथपथ है, मौला हमने कभी तेरा जिक्र नहीं किया, ऐ मौला कभी हमने तेरी हमदो सना बयान नहीं की, मौला कभी हमने तेरा जिक्र नहीं किया, मौला कभी हमने तेरी तस्बीह व तहलील बयान नहीं की। ऐ मालिक तो मौला बड़ा पापी बंदा हो, मौला कभी मैंने तेरे सामने सजदा नहीं किया, मौला कभी मैंने तेरे सामने रुकू नहीं किया, मौला कभी तेरे सामने मैंने अपनी पेशानी नहीं झुकाई, मौला हमें बड़ा नाफरमान बंदा हो, ऐसा बंदा जिसके दामन गुनाहों से लथपथ है। हजरत मूसा क्या जिक्र क्या पढ़ते हैं कि अगर वो बंदा रब की बारगाह में गिर गए, माफी का परवाना मांगे, रहमत खुदाबंदी जवाब देगी, ऐ मेरा उम्मती घबराओ नहीं, तूने मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाया, मैंने अपने नबी के सदके में अब तक तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया। हजरत मूसा पढ़ते हैं वो बंदा इतना पाक और साफ हो जाएगा गुनाहों से, लगेगा अभी अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो, अभी अभी दुनिया में आया हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला कितनी अजीम उम्मत है, कितनी अर्ज करते हैं ऐ मालिक मौला, ऐ परवरदिगार, वो उम्मत की मेरे हबीब की उम्मत है, नबी आखिर ज़मा की उम्मत है। ऐ मूसा जिसके सदके मैंने तुझे नबूवत अता की, उसी नबी की उम्मत है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं मौला अगर इस उम्मत को मेरी उम्मत नहीं बना सकता है तो कम से कम मुझ मूसा को उस नबी का उम्मती बना दे, उस नबी का उम्मती बना दे। अब तजम्मुल हुसैन नूरानी अर्ज करना चाहता है, मुसलमानों अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी अजीम शान अता फरमाई कि अल्लाह ने आपको यानी उम्मत मोहम्मदिया को दुनिया में सबसे आखिर में भेजा इसलिए कि ताकि अगली उम्मतें आपके गुनाहों के गवाह ना बने और कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मोहम्मदिया को सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा ताकि ये देख ले सारी उम्मतें कि उम्मत मोहम्मदिया का मकाम क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना तजम्मुल
تاکہ نہ آدم کی امت گواہ بنے، نہ حضرت شیش کی امت گواہ بنے، نہ حضرت زکریا کی امت آپ کے گناہوں کے گواہ بنے، نہ حضرت ابراہیم کی امت گواہ بنے، کوئی بھی امت گواہ نہ بنے آخر میں، تاکہ اللہ آپ کے خطاؤں کو اپنے محبوب کے سب کے چھپائے رکھے، اور سب سے پہلے جنت میں اللہ داخل فرمائے گا امت محمدیہ کو، تاکہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے امتیں دیکھ لے مقام امت مصطفیٰ کیا ہے، شان امت مصطفیٰ کیا ہے۔ جب میرے آقا کی امت کی یہ شان ہے تو میرے آقا کی شان کیا ہوگی؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ کا ایک دوسرا پہلو، آج نہ جانے ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ صغیرہ کے علاوہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کے ہمیں ارتکاب ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ رب کے عزت و جلال کی قسم، یہ میرے نبی کی رحمت کی شان ہے کہ آپ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ سنو اگلی امتوں کا حال کیا تھا۔ پچھلی امت چاہے وہ کسی نبی کی امت ہوتی، رات کی تنہائی میں اگر کسی جگہ چھوٹا سا بھی گناہ کرتا، اللہ غور سے سنیے گا، رات کی تنہائی میں، رات کے سنجاٹے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں کہیں بھی چھوٹا سا گناہ کرتا، کوئی ظاہری طور پر دیکھنے والا نہ تھا، صبح اس کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ اب وہ لوگوں میں ذلیل ہو جاتا، اپنے منہ کو چھپا کر کے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا۔ لوگ کہتے دیکھو یہی وہ شخص ہے جس نے رات اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا، اللہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتا اس کے دروازے کے باہر اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ ہم پہ اس طرح کے عذاب نازل نہیں فرماتا ہے۔ دوسری طرف ذلت و رسوائی کا عالم یہ تھا مسلمانوں، قربانی پچھلی امتوں پر بھی واجب تھی، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا، وہ پچھلی امت قربانی کرتی تو ذبح کیا ہوا جانور کو کسی پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتی، اور سارے لوگ انتظار کرتے کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔ قربان قبول ہونے کی وجہ اس طرح سے ہوتی کہ اللہ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے ایک آگ آتی اور اس جانور کو جلا دیتی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ کوئی شے آتی اور اٹھا کے لے جاتی، اگر وہ آگ کے ذریعے جلا دی جاتی یا کسی چیز کے ذریعے اٹھا لیا جاتا تو سمجھا جاتا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ اور جس کا جانور جلایا نہیں جاتا یا جس کا جانور اٹھایا نہیں جاتا، لوگ کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جس کی قربانی بھی رب کی بارگاہ میں مردود ہو گئی، یہی وہ شخص ہے جس کی قربانی رب نے قبول نہیں کیا، وہ بڑا ذلیل و رسوا ہوتا، زمانہ اس کو تانا دیتا، لوگ اس کو برا بھلا کہتے۔ لیکن قربان جاؤ امت محمدیہ پر، رب نے ایسا امتحان امت محمدیہ سے نہیں لیا کہ تم بھی قربانی کرو اور پہاڑ میں جانوروں کو لے کر کے آؤ، میں آگ بھیجوں گا یا فرشتوں کو بھیجوں گا اٹھا کر کے لاؤں گا۔ رب نے ایسا حکم نہیں فرمایا، بلکہ رب کائنات نے امت محمدیہ پر اتنا عظیم فضل فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو اپنے دل میں تقوی پیدا کر لو، تمہاری قربانی قبول ہو جائے گی، تمہاری قربانی مقبول ہو جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میری امت پر یہ فضل فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی امتی خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے اور جانور سے خون نکلتا ہے، خون زمین پہ گرتا ہے، تو خون کے قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ میری امت کی قربانی کو قبول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کیا کرتا ہے؟ قبول، صرف خلوص و للہیت کے ساتھ۔ کتنا عظیم اللہ نے ہم پر احسان کیا، کتنا بڑا
اللہ نے فضل عطا فرمایا امت محمدیہ میں پیدا فرما کر. آج ہم اگر اس کے شکرانے میں عید میلاد بنائے تو صرف اس کے شکرانے میں جلوس نکالے تو صرف ہم جلوس نکالتے ہیں. قرآن و حدیث میں تلاش کیا جاتا ہے. تم جب ندوہ اور دیوبند کا سلسلہ مناتے ہو, پورا شہر جو سجاتے ہو, اس وقت قرآن مقدس میں آیت تلاش نہیں کی جاتی ہے. اس وقت صحائے ستہ کو چھانا نہیں جاتا ہے. اپنے بیٹے کا عقیقہ کرتے ہو, پورے خاندان کے علاوہ گاؤں اور محلے والے اپنے دوستوں احباب کو بلاتے ہو. اس وقت قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جاتا. جب تم بڑے بڑے فنکشن کرتے ہو, بڑا بڑا تم سیلیبریشن کرتے ہو, بڑا بڑا تم کارنامہ کرتے ہو, قرآن و حدیث میں تلاش نہیں کیا جاتا. تو سنو, تم کہتے ہو نا میلاد مناتے ہو, ہم میلاد مناتے ہیں اور مناتے ہی رہیں گے. ذکر رسول کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رب فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دو لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. فرمان خدا ہے, زبان مصطفیٰ ہے. آقا فرماتے ہیں, رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین ہی کو پیدا نہیں کرتا. میرے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, آسمان کو پیدا نہیں کرتا, چاند کو پیدا نہیں کرتا, سورج کو پیدا نہیں کرتا, پہاڑوں کو پیدا نہیں کرتا, پروتوں کو پیدا نہیں کرتا, ہواؤں کو پیدا نہیں کرتا, فضاؤں کو پیدا نہیں کرتا, سمندروں کو پیدا نہیں کرتا, دریاؤں کو پیدا نہیں کرتا, سمندروں کی سیلانی کو پیدا نہیں کرتا, دریاؤں کی روانی کو پیدا نہیں کرتا, سیاروں کو پیدا نہیں کرتا. تو پتا چلا, معلوم ہوا میرے نبی کا میلاد مقصود تھا اس لیے زمین کا فرش بچھا دیا گیا. میرے نبی کا میلاد مقصود تھا اس لیے آسمان کا شامیانہ لگا دیا گیا. میرے نبی کا میلاد مقصود تھا اس لیے چاند اور سورج کے کمکمے لگا دیے گئے. میرے نبی کا میلاد مقصود تھا اس لیے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا گیا. اب تجمل حسین نورانی عرض کرنا چاہتا ہے, اگر تجھے میلاد سے تکلیف ہے, اگر تجھے میلاد سے چڑ ہے تو چھوڑ دو میلاد والی زمین کو. محبت سے بولو سبحان اللہ. چھوڑ دو میلاد والی زمین کو, چھوڑ دو میلاد والے آسمان کو, چھوڑ دو میلاد والے چاند و سورج کو, چھوڑ دو میلاد والی کائنات کو. دوسری زمین تلاش کر لو, دوسرا آسمان تلاش کر لو, دوسرے چاند و سورج تلاش کر لو, دوسری دنیا تلاش کر لو. تم دوسری زمین تلاش نہیں کر سکتے, دوسرا آسمان تلاش نہیں کر سکتے, دوسرا چاند تلاش نہیں کر سکتے, دوسرا سورج تلاش نہیں کر سکتے, دوسری دنیا تلاش نہیں کر سکتے. تو پتا چلا تم ہمیشہ چلتے رہو گے, ہم نبی کا میلاد مناتے رہیں گے, تم ہمیشہ چلتے رہو گے, ہم نبی کا ذکر کرتے رہیں گے, تم ہمیشہ چلتے رہو گے, ہم نبی کی نام کے محفلیں سجاتے رہیں گے. تم چاہے جتنا چلو, رب کے عزت و جلال کی قسم, نہ ذکر مصطفیٰ کل کب ہوا تھا, نہ ذکر مصطفیٰ آج کب ہوا ہے, نہ ذکر مصطفیٰ صبح قیامت تک کب ہوگا. اے چلنے والے چلو, میرے امام نے فرما دیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آقا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. چاہے تم جتنا چلو, چل بن کر راکھ ہو جاؤ, میلاد ہوتا تھا میلاد ہوتا رہے گا. یا رسول اللہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. بڑا ذوق کا اظہار کرے, ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر. اب آئیے آقا کی شان قرآن مقدس کے آیتوں سے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نعتیہ شاعری سنیں, غور سے سنیے گا. حضرات گرامی, میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, ایسے نبی آئے جس نبی کی آمد کا جواب نہیں, ایسے نبی آئے جس نبی کے سراپا کا جواب نہیں. دنیا میں
ایسے نبی آئے جس نبی کے مقدس بازو کا جواب نہیں، دنیا میں ایسے نبی آئے جس نبی کے سینے کا جواب نہیں، ایسے نبی دنیا میں تشریف لائے جس نبی کے مقدس قدم ناز کا جواب نہیں، دنیا میں ایسے نبی تشریف لائے جس نبی کے چہرے کا جواب نہیں، دنیا میں ایسے نبی تشریف لائے جس نبی کے دندان کا جواب نہیں، رب کے عزت کی قسم دنیا میں ایسے نبی تشریف لائے جس نبی کے خاندان کا جواب نہیں۔ مو لوگوں، ایسے نبی دنیا میں تشریف لائے، ایسے عظیم الشان نبی تشریف لائے جس نبی کے چہرے کے تعلق سے رب کا قرآن کہتا ہے والضحیٰ، ایسے نبی تشریف لائے جس نبی کے زلف معمر کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے واللیل اذا سجا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی نگاہ ناز کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے ما زاغر وما طغی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی گفتار کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی رفتار کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانے اول آخر کہے دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کی جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے کردار کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی، ڈر تھا کہ اسیا کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رحمت للعالمین، آفت میں ہوں کیسی کروں میرے مولا میں تو اس دل سے بلا میں گھر گیا، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے مقدس ہاتھ کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانی کی میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جتنے دن سے اتنے کافروں کا دم وطن منہ پھر گیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے سراپا کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانی کی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کتنے عظیم الشان نبی آئے دنیا میں، اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام کے معجزہ کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کریجا چر گیا، بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا، اور اے میرے آقا تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری حیبت تھی کہ ہر بت
ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. مومن ان کا کیا ہوا؟ اللہ اس کا ہو گیا. کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا. یہ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے جن کی بعثت کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے اخلاق کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. یا رسول اللہ, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم, رب کائنات کی قسم. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے علم غیب کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بظنین. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی شان کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, کب ہو یہ رد یہ شان کریموں کے در کی ہے. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے وہ جان ہے یہ. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کے جود و سخا کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانی کی. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگے پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور یا رسول اللہ کون دیتا ہے, دینے کے منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا تجمل حسین نورانی صاحب قبلہ, حماد ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. یہ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے جن کی رفعت و بلندی کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, ہے راہ میرے شاہ کے کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی محبت کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بریلوی نے اس آیت پاک کی ترجمانی کی. سابقہ کے جملہ اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے, جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ, ناز دوا اٹھائے کیوں اور انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. الہی الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ وہ نبی تشریف لائے جن کی اتباع و پیروی کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانی کی. یا رسول اللہ اغنیا پلتے ہیں در سے ہے وہ باڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اور یا رسول اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں کوئی اور مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آقا کریم پہ درود پاک پڑھنے کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانے کی. کعبے کے بدرود بجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث, تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. آقا کریم کی رضا کے تعلق سے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اعلیٰ حضرت اس آیت پاک کی ترجمانے کی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے مالک و مولا, تمام نبیوں کے درمیان میرے نبی کی فضیلت کیا ہے, میرے نبی کا مقام کیا ہے, میرے نبی کی شان کیا ہے. رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس آیت پاک کا ترجمہ کر دیا کہ یا رسول اللہ, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہش تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے خواہش تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اور میرے آقا کی شان, اللہ اکبر, لا یمکن الثناء کما کان حقہ. محبت سے بولیے لا یمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر. اللہ اکبر. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لقد من اللہ علی المؤمنین. ہم نے بڑا عظیم احسان کیا مومنوں پر. اور رب احسان کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ اکبر. سنو تاریخ سنو, رب احسان کیوں نہیں جتلاتا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے پہلے ہر انسان چیخ رہا تھا, چرند و پرند چیخ رہے تھے, انسان الگ چیخ رہا تھا, انسانیت الگ چیخ رہی تھی. ہر انسان کہہ رہا تھا مولا کب آئیں گے پیروں کی بیڑیاں کاٹنے والے. مولا کب آئیں گے ہاتھوں کی زنجیر توڑنے والے. مولا کب آئیں گے سب کو ایک دسترخوان پر بٹھانے والے. مولا کب آئیں گے اونچوں سے کاندھا ملانے والے. تھوڑا میلاد پڑھ دو, میلاد, میرے آقا کا میلاد. اور آج ہی کی رات وہ گھڑی آنے والی ہے. کون گھڑی؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. آج ہم لوگ یہ بھاگ کیوں رہے بھائی؟ یہ جو رات, جس رات میں ہم محفل ذکر منا رہے ہیں, ذکر مصطفیٰ منا رہے ہیں, سنو اس رات کا مرتبہ کیا ہے, کس کا کیا عقیدہ ہے وہ جانے. ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ سنو. اس کا نبی پتہ نہیں کوئی اور ہے, کیا ہے نہیں معلوم. اس کا نبی بے اختیار ہے, مجھے نہیں معلوم. اس کا نبی بے علم غیب ہے, ہمیں نہیں معلوم. اس کا نبی بے دست و پا ہے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن ہمارا نبی تو عالم ما کان ما یکون ہے. ہمارا نبی تو مالک کون و مکان ہے. ہمارا نبی تو مالک جنت ہے. ہمارا نبی تو کونین کے تاجدار ہیں. سنیے مسلمانوں, آج کی جو رات ہے نا, اس رات کے تعلق سے محقق محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. محقق علی الاطلاق محقق محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں شب ولادت مصطفیٰ
شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے. اے محقق محدث عبدالحق دہلوی وہ کیسے؟ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے وہ ایسے کہ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا، اور شب ولادت مصطفیٰ وہ رات ہے جس رات میں صاحب قرآن دنیا میں آئے. یہ وہ رات ہے، اور اس رات میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے. لوگوں، آج کی رات کو مس نہیں کرنا، گھروں میں جا کے سونا نہیں. وہ گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس گھڑی میرے امام فرماتے ہیں رب کے حضور کوئی 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگے، اللہ اس گھڑی میں جو آمد مصطفیٰ کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں وہ دعائیں رد نہیں کی جاتی. بے اولادوں مانگ لو اپنی اولادیں، غریبوں مانگ لو محتاجی کی زندگی سے دوری، بیماروں مانگ لو نبی کے صدقے میں شفا یابی، بے سہاروں مانگ لو نبی کا سہارا، بے آسروں مانگ لو نبی کا آسرا، کہ رب نے کائنات بنایا. تو آج کی رات ہے، وہ مس نہیں کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے. باوضو ہو سکے تو غسل کریں، وضو کریں، 2 رکعت شکرانے کی نماز اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اس گھڑی کو نصیب فرمایا، اور صلاۃ و سلام نبی کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ پڑھیں. صبح صادق کے وقت انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ وقت آمد مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما لے گا. سنیے، ہر انسان پکار رہا تھا. تاریخ کا ایک دوسرا باب سنو. رب نے احسان ایسے ہی نہیں فرمایا لقد من اللہ، ہم نے بڑا احسان کیا. تھوڑی دیر، کتنا بڑا اللہ نے فضل فرمایا کائنات پہ. ہر انسان پکار رہا تھا. ایک طرف تو انسان چیخ رہا تھا، انسانیت چیخ رہی تھی، چرند و پرند چیخ رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ رہا تھا. لیکن دوسری طرف کا عالم یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بیٹی اپنے باپ کی گود میں جاتی. اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی بیٹی اپنے باپ کے گود میں جاتی تو چھوٹی سی بیٹی باپ سے کہتی، اے باپ کب تک چلے گا تمہارا یہ پاپ؟ اے باپ کب تک بیٹیاں گاڑی جائیں گی؟ اے باپ کب تک بیٹیوں پہ ظلم ہوگا؟ اے باپ کب تک بیٹیوں کو گاڑو گے؟ آمد مصطفیٰ سے پہلے بیٹیوں پہ اتنا تشدد ہو رہا تھا، بیٹیوں پہ اتنا ظلم ہو رہا تھا، بیٹیوں پہ اتنی بربریت ہو رہی تھی کہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹی کو دفن کر رہا تھا. باپ اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کر بیٹیوں کو گاڑ رہا تھا. کسی باپ نے ایک بیٹی کو گاڑا، کسی نے 2 کو گاڑا، کسی نے 3 کو دفن کیا، کسی نے 4 کو، کسی نے 5 کو، کسی نے 6 کو، کسی نے 7 کو. زمانہ اتنا ظالم ہو چکا تھا، وقت اتنا سنگلاخ ہو چکا تھا. ہر باپ اپنی بیٹی کو کی پیدائش کے بعد بیٹی کو گاڑ دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا. بیٹیاں چیختی تھی، چلاتی تھی، کہتی تھی، اے باپ ہمیں دفن نہ کر، ہمیں دفن نہ کر. اے باپ ہمارا کپڑا آپ کے لیے زحمت ہے، ہمیں پہنانا چھوڑ دے. بہت ساری بچیاں دوسرے کے گھروں سے، بہت ساری بچیاں جنگل کے پتوں سے اپنا بدن ڈھک کے زندگی گزارتی ہے. ویسے ہی زندگی ہم بھی گزار لیں گے، لیکن اے باپ ہمیں دفن نہ کر، ہمیں دفن نہ کر. اے باپ ہماری روٹی آپ کے لیے زحمت ہے، ہمیں کھلانا پلانا بھی بن چکا تھا.
आसमान को पैदा करने वाला, ऐ चांदो सूरज को पैदा करने वाला, ऐ पहाड़ों पर्वत को पैदा करने वाला, ऐ दरिया व समंदर को पैदा करने वाला, ऐ नबियों को नबूवत अता फरमाने वाला, ऐ सिद्दीकों को सदाकत अता फरमाने वाला, ऐ उलमा को इल्म अता फरमाने वाला, ऐ कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा फरमाने वाला, ऐ मालिक व मौला कब तक बेटियां गाड़ी जाएंगी, ऐ मालिक व मौला कब तक बेटियां दफन की जाएंगी, ऐ मालिक व मौला कब तक बेटियों पे जुल्म होगा, ऐ मौला कब तक बेटियों पे तशद्दुद होगा, ऐ रब्बे कायनात अब तक आए हैं बेटियों को गाड़ने वाले, ऐ मौला अब तक आए हैं बेटियों को लानत कहने वाले, ऐ मौला अब तक आए हैं बेटियों को सहमत कहने वाले, लेकिन मौला वो तेरा महबूब कब आएंगे बेटियों को बरकत कहने वाले, मौला वो रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे बेटियों को रहमत कहने वाले। बेटियां गाड़ी जा रही थी, बेटियों पे जुल्म हो रहा था, जुल्म की इंतहा यह थी, किसी की एक बेटी होती जमाना पत्थर मारता, देखो एक बेटी का बाप जा रहा है, अल्लाह अकबर, दो बेटियां होती जमाना गाली देता, देखो दो बेटियों का बाप जा रहा है, तीन बेटियां होती जमाना लानो तान करता, देखो तीन बेटियों का बाप जा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम की अंजुमन सजी हुई है, आप बीती सहाबा सुना रहे हैं, किसी सहाबा ने जो पुराना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जिन सहाबा ने अपने हाथों से बेटियों को दफन किया था, वो अपनी अपनी दास्तान, अपनी अपनी आप बीती, अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर से सुनो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सरे नाज को झुकाए हुए अपने सहाबा से पिछली दास्तान सुन रहे हैं, बेटियों पे होने वाले तशद्दुद को सुन रहे हैं, बेटियों पे होने वाले जुल्म को सुन रहे हैं। आका करीम की आंखें अश्कबार हैं, आका करीम फूट फूट के रो रहे हैं, जिस तरह से बेटियों पे जुल्म हुआ था, जिस तरह से बेटियों पे बर्बरियत हुई थी, जिस तरह से बेटियों पे जमाना ने जुल्म किया था। जब सहाबा ने अपनी अपनी दास्तान पूरी की, आका करीम ने सरे अनवर को उठाया और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुबह कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम सुन लो, ऐ लोगों सुबह कयामत तक नबी आखिरुस समा का पैगाम सुन लो, ऐ लोगों सुबह कयामत तक काबे के बदरुद्दोजा का पैगाम सुन लो, ऐ लोगों सुबह कयामत तक तैबा के शम्सुद्दोहा का पैगाम सुन लो। बहुत हुआ बेटियों पे जुल्म, बहुत हुई बेटियों पे बर्बरियत, बहुत हुआ बेटियों पे तशद्दुद। अब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया वालों को पैगाम दे रहा है, अब बेटियां नहीं गाड़ी जाएंगी, अब बेटियों पे नहीं जुल्म होगा, अब बेटियों पे तशद्दुद नहीं होगा, इसलिए कि जमाना ने जिस बेटियों को लानत समझ के गाड़ा था, आज के बाद वो बेटियां लानत नहीं, वो बेटियां नेमत है। जमाना ने जिस बेटियों को जहमत समझ के गाड़ा था, आज के बाद वो बेटियां जहमत नहीं, वो बेटियां बरकत है, वो बेटियां बरकत है, वो बेटियां लानत नहीं, वो बेटियां नेमत है, वो बेटियां रहमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम, आज के बाद जिसकी तीन बेटियां वो जन्नती, मोहब्बत से और मोहब्बत से, जिसकी तीन बेटियां वो जन्नती। मुस्तफा की बारगाह में रिजा पेश किया गया, या रसूलल्लाह जिसकी दो बेटियां, मेरे आका फरमाते हैं वो भी जन्नती। मेरे करीम आका जिसकी एक बेटी, आका फरमाते हैं वो भी जन्नती। आज की तंजीमें, आज की तहरीकें, आज का एनजीओ, आज की सोसाइटी, आज का समाज, आज का माहौल, आज का दस्तूर, आज का ज़ाब्ता, आज का आइन आज जगह है, कानून आज जगह है। आज हुकूमतें कह रही है सेव द चाइल्ड गर्ल, तंजीम में आज तहरीक चलाई जा रही है सेव द चाइल्ड गर्ल, तहरीकें आज तबलीग कर रही है सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाओ। आज तंजीमें ये तहरीक चला रही है, एनजीओ ये तहरीक चला रहा है, गवर्नमेंट ये तहरीक चला रही है, जगह जगह लिखा होता है सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाओ। बस अड्डों में, रेलवे स्टेशनों में, रेलवे के डब्बों में, फ्लाइट के दरो दीवार पे, सिनेमा हॉल के दरो दीवार पर, हर गली के नुक्कड़ पे, हर जगह बाइक के आगे,
बाइक के पीछे, गाड़ी के आगे, गाड़ी के पीछे, हर जगह लिखा होता है सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। आज का जमाना आज जगा है, आज की तंजीमें आज जगी है, आज के तहरीकें आज जगी है, आज का ज़ाब्ता आज जगा है। लेकिन मेरे आका ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले मक्के की सरजमीन से साहबा की अंजुमन में ऐलान फरमाया था सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाओ, बच्चों को बचाओ। आज जो तहरीकें चलाई जा रही है, आज जो तंजीमें चलाई जा रही है, आज जो यह कानून बनाया जा रहा है कि बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को बचाओ, ऐ दुनिया वालों सुनो, ऐ तंजीमों सुनो, ऐ तहरीकों सुनो, ये तुम्हारे बाप का फरमान नहीं है कि बच्चियों को बचाओ। ये जो तुम कह रहे हो बच्चियों को बचाओ, ये तुम्हारे बाप का फरमान नहीं, रसूल पाक का फरमान है। 1450 साल पहले मुस्तफा ने पैगाम दिया था मक्के की सरजमीन से, सेव द चाइल्ड गर्ल, बच्चियों को बचाओ, बच्चियों को पढ़ाओ। आखिरी बात सुन लो, अब मेरे आका फरमाते हैं 3 बच्चियां तो छोड़ो, अगर किसी की सिर्फ एक बेटी हो, कितनी बेटी हो? हदीस पाक है, एक बेटी, और अपनी बेटी की पैदाइश पे वो खुशी का इजहार करे, गम का इजहार ना करे। अपनी बेटी की पैदाइश पे वो खुशी का इजहार करे, गम का इजहार ना करे, दुखी ना हो, दुख का इजहार ना करे, और अपनी बेटी को मोहब्बत से पढ़ाए, लिखाए, बड़ा करे। जब बेटी बड़ी हो जाए मोहब्बत से शादी कराए। मेरे आका फरमाते हैं वो मेरा उम्मती, वो मुझ मुस्तफ़ा पे कलमा पढ़ने वाला, वो मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला, जिसकी एक बेटी हो और बेटी की पैदाइश पे उसने इजहार खुशी का किया और खुशी से पाला पोसा शादी करवाया। मेरे आका फरमाते हैं कल जन्नत में वो मेरा उम्मती जन्नत में ऐसे ही मेरे साथ होगा जैसे एक उंगली के बाजू में दूसरी उंगली रहती है। वो मेरा उम्मती कल मैदान, कल जन्नत में ऐसा ही होगा, एक उंगली के बाजू में दूसरी उंगली रहती है। आकाए करीम के जमाने से पहले बेटियां गाड़ी जा रही थी इसलिए कि जमाना जाहिल था। आकाए करीम के जमाने से पहले बेटियां इसलिए गाड़ी जा रही थी कि लोग अनपढ़ गंवार थे, नबी ये रहमत की आमद नहीं हुई थी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज भी बेटियां गाड़ी जा रही है, आज भी बेटियां मारी जा रही है, आज भी बेटियां लानत और जहमत समझी जा रही है। नबी कौनैन के आमद से पहले बेटियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी। साल 2 साल 3 साल 4 साल की होती थी तब उसका बाप दफन करता था। लेकिन आज का जमाना इतना बदतर जालिम हो गया है कि आज के नौजवान जब बीवी हामला होती है चेकअप करवाता है कि मेरी बीवी के पेट में लड़का है कि लड़की है। हो रहा है मुसलमानों, ये हो रहा है। बीवी प्रेग्नेंट होती है, हामला होती है, चेकअप करवाता है, और जब बच्ची होती है पता चलता है लड़की है। किसी दवा या किसी इंजेक्शन के जरिए माओ के पेट में बेटियां मारी जा रही है। जमाने जाहिलियत में बच्चियां 2-4 साल के बाद मारी जा रही थी, आज बच्चियां माओ के पेट में मारी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो बेटी है, इसलिए कि मैं उसकी शादी कहां से कराऊंगा, इसलिए कि मेरे पास असबाब नहीं है। अरे नादानो, अल्लाह अगर बेटी पैदा फरमाने वाला है तो वो शादी के लिए इंतजाम करने वाला भी है। अगर वो बेटियां अता फरमाने वाला है तो जिंदगी का मालिक भी वही है। खुशियां तुम लूटने वाले नहीं हो जब रब ने खुशियां अता फरमाई है। जिंदगी का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, रिज़्क़ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है, अल्लाह ही काज़ियुल हाजात है, अल्लाह ही हल्लुल मुश्किलात है, अल्लाह ही दाफ़िउल बलियात है, अल्लाह ही राफ़िउद दराजात है, अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है। रब के इज्जत और जलाल की कसम, अगर 5 नहीं 7 बेटियां हो
اور اپنی بیٹیوں کو مسلمانوں آج بھی لعنت نہیں برکت سمجھو. اتنی آسانی کے ساتھ بچیوں کی شادی ہو جائے گی تم سمجھ بھی نہیں سکتے ہو. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا بیبی یا سیدی یا رسول اللہ. اب تجمل حسین اخیر میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے. بالکل ایک حساس مسئلہ ہے پوری دنیا میں, بہت ہی حساس مسئلہ, وہ ہے تحفظ ناموس رسالت کا. کیا ہے؟ آج آقائے کریم کی شان میں ہر طرف گستاخیاں ہو رہی ہیں. آقائے کریم کی شان میں روزانہ کہیں نہ کہیں گستاخی ہو رہی ہے. نبی کی شان میں تنقید و تنقیص ہو رہی ہے. آقا کی عظمت پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا فریضہ ہے وہ تحفظ ناموس رسالت ہے. خاندان اعلیٰ حضرت کے ایک چشم و چراغ کے سامنے میں بول رہا ہوں, اس دور میں سب سے بڑا جو ہم پر فریضہ ہے وہ آقا کے ناموس کی تحفظ ہے. تحفظ ناموس مصطفیٰ. سنو مسلمانوں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحفظ ناموس رسالت کے علم بردار بنے رہے. سرکار صدیق اکبر کے وصال کے بعد فاروق اعظم تحفظ ناموس رسالت کے علم بردار بنے رہے. سرکار عمر فاروق کی شہادت کے بعد ناموس رسالت کا تحفظ سرکار عثمان غنی کرتے رہے. عثمان غنی کی شہادت کے بعد تحفظ ناموس رسالت کا علم سرکار مولا علی بلند کرتے رہے. سرکار مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا علم بردار رہے. امام حسن کی شہادت کے بعد جب یزید پلید نے خاندان بنو امیہ کا ماتھے کا وہ کلنگ, خاندان بنو امیہ کے دامن کا وہ بدنما داغ, جب یزید نے سب سے پہلے ناموس رسالت پہ حملہ کیا تھا, جب یزید نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت پامال کرنے کی کوشش کی تھی, جب یزید نے سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ بدلنے کی ناپاک کوشش کی تھی, جب یزید نے سب سے پہلے اسلام کے بلند جھنڈے کو سرنگو کرنے کی کوشش کی تھی, تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اعلان فرمایا تھا, اے یزید اور یزید جو سنو, حسین اپنا سر کٹا سکتا ہے لیکن عظمت مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دے گا. حسین اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو لٹا سکتا ہے لیکن حسین آقا کریم کی عظمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا. جاتے جاتے حسین نے دنیا والے کو پیغام دیا تھا, اے دنیا والوں سنو سنو, اپنے سروں کو کٹا دینا, اپنے گھروں کو لٹا دینا, اپنے خاندان کو لٹا دینا, لیکن ناموس رسالت کو بچا لینا, عظمت مصطفیٰ کو پامال ہونے سے بچا لینا. گویا حسین نے دنیا کو پیغام دیا تھا, نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. آج وہی یزیدیت کا ماحول, وہی فرعونیت کا ماحول, وہی نمرودیت کا ماحول پھر سے پیدا ہو رہا ہے. کبھی نبی کی شان میں گستاخی, کبھی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی, کبھی صحابہ کی عظمت پہ حملہ, کبھی ہمارے غوث و خواجہ و اعلیٰ حضرت کے عظمت پہ حملہ, کبھی مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ حملہ, کبھی سرکار تاج الشریعہ کے مسلک کے عظمت پہ حملہ. سنیو, اب آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. تیاری کیسی کرنی ہے؟ تلوار لے کے دوسرے کی گردن مارنا ہے؟ نہیں. تیاری کیسی کرنی ہے؟ دوسرے کے گھر لوٹ لینا ہے؟ نہیں. تیاری کیسی کرنی ہے؟ دوسرے پہ ظلم و تشدد و بربریت کرنا ہے؟ نہیں. مسلک اعلیٰ حضرت پہ پابند ہو جانا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو جانا ہے. سرکار تاج الشریعہ
اور سرکار قائد ملت کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، غریب نواز کا سچا عقیدت مند بن جانا ہے، غوث اعظم کا سچا عقیدت مند بن جانا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لینا ہے، نبی کونین کا ایسا غلام باوفا بن جاؤ، ایسا غلام باوفا بن جاؤ، ایسا غلام باوفا بن جاؤ کہ تمہاری زندگی بولے نبی نبی، تمہاری گفتگو بولے نبی نبی، تمہاری گفتار بولے نبی نبی، تمہاری رفتار بولے نبی نبی، تمہارا کردار بولے نبی نبی، تمہارا اعمال بولے نبی نبی، تمہارا اخلاق بولے نبی نبی۔ غرض کے مسلمانوں اپنی پوری زندگی کے نبی کی اداؤں میں ڈھال دو، جب تم دنیا میں زندہ رہو تو غلام رسول بن کے رہو، جب تمہارا انتقال ہو تو محبت رسول کا پیکر بن کر کے انتقال ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بن جا نبی کونین کا غلام، ڈال لو اپنی گردن میں نبی کونین کی غلامی کا پٹا، بن جاؤ غوث اعظم کے سچے عقیدت مند، مکمل طور پر مسلک اعلیٰ حضرت پہ گامزن ہو جاؤ۔ اخیر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک شعر، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، محبت سے ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ اگر میری تقریر میں لفظاً قصداً معناً مفہوماً یا کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ۔ ہمارے محب گرامی الحاج یونس سلیم رضوی صاحب کا حکم ہے کہ 10 منٹ اور بولنا ہے، سنیں گے؟ محبت سے بولیے، ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، بن جا نبی کونین کا پکا اور سچا غلام۔ لوگوں، جب سے ہم نے اپنی گردن سے نبی کونین کی غلامی کا پٹا ہٹایا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ جب سے ہم نے نبی کونین کی شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا بند کیا ہے، تب ہم در در اعلیٰ حضرت والوں ہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، ہم نبی کونین کے غلام ہیں۔ اگر کوئی زمانے کا فرعونی کا مظاہرہ کرے تو ہم اس کا گردن ہم اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی زمانے کا یزیدیت کا مظاہرہ کرے تو ایسا اتحاد و اتفاق پیدا کر لو کہ یزیدیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کب ہوگا؟ جب ہم آپس میں متحد ہوں گے، ہم جب آپس میں اتحاد پیدا کریں گے۔ حضرات گرامی، درود پاک پڑھیے، کیا ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ جب دنیا میں آقا کی شان میں تنقید و تنقیس ہوئی ہے، تب اللہ نے کسی مجاہد کو بھیجا ہے، تب اللہ نے کسی عالم بردار کو بھیجا ہے، تب تک اللہ نے کسی مجاہد اعظم کو بھیجا ہے، تب تک اللہ نے وقت کے کسی شبیر کو بھیجا ہے، تب تک اللہ نے وقت کے کسی صلاح الدین کو بھیجا ہے۔
جب جب آقا کریم کی شان میں گستاخی ہوئی، جب جب تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ سامنے آیا، آقا اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اپنے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے نبی کے نبوت کے ناموس کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ آؤ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے اپنے نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی حفاظت کس طرح سے کی ہے۔ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور ہے۔ یہ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ یہ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی وہی شخص ہے جنہوں نے قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا، یہود و نصارہ کے چنگل سے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا۔ اب تک دنیا میں 2 ہی مرتبہ بیت المقدس آزاد ہوا ہے، ایک سرکار فاروق اعظم کے زمانے میں آزاد ہوا ہے، ایک غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بیت المقدس آزاد ہوا ہے۔ لیکن آؤ مسلمانوں دیکھو، غازی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کے آزادی سے پہلے کس طرح سے ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے۔ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، تنے تنہا مصر کی سرزمین سے نکلے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قبلہ اول کو یہود و نصارہ کے چنگل سے چھڑانا۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارا قبلہ اول ہمیں واپس مل جائے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمارا قبلہ اول ہمیں مل جائے۔ تنے تنہا غازی سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کی دھرتی سے نکلے تھے، اکیلے نکلے تھے، لیکن کیا تھا؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، اور لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ اکبر! غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا، اللہ نے وہ فتح و نصرت عطا فرمائی کہ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی جس ملک پہ جاتے وہ ملک ہو جاتا، جس طرف جاتے بڑھ کر کامیابی قدم چومتی۔ غازی سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بہت سارے کنٹریز کو فتح کیا، جب بہت سارے ملکوں کو فتح کیا، جب غازی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے قریب پہنچے، غور سے سنو بھائی، بس 5 منٹ، بیت المقدس کے قریب پہنچے سلطان صلاح الدین ایوبی، اور ان قریب بیت المقدس فتح ہونے کو قریب آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا کہ قریب میں کہیں پر ایک یہودی راجہ رہتا ہے، اور یہودی راجہ نے 6 حجاج کرام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا ہے، اور میرے نبی کی شان میں توہین بھی کی ہے۔ 6 حجاج کرام یہودی آرنیٹ، یہودی راجہ کے علاقے سے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ یہودی راجہ نے 6 حاجیوں کو پکڑوایا اور اپنے دربار میں بلوایا۔ بلوانے کے بعد یہودی راجہ نے کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ سنو تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ، تم مسلمان ہو؟ ہم مسلمان ہیں، نبی کونین کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا کریم کے بے پناہ آقا کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہاں جا رہے تھے؟ ابھی حج کا مہینہ ان قریب آنے والا ہے، ہم لوگ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کیا کرو گے جا کر کے؟ سب سے پہلے ہم طواف کعبہ کریں گے، پھر کیا کرو گے؟ ہم سارے ارکان پورے کریں گے، زمزم شریف کو پیئیں گے، حجر اسود کو چومیں گے، کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ نام یہودی راجہ سنتا ہے تو وہ غصے سے بھڑک جاتا ہے، بھن جاتا ہے۔ راجہ کہتا ہے ہم تم 6 کو شہید کرنے جا رہے ہیں، بلاؤ اپنے نبی کو، وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، بلاؤ اپنے محمد کو، وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے۔ 6 حجاج نے کہا تھا ہم تمہیں اپنے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دو، ہم بہت دور کے مسافر ہیں، بہت دنوں سے پیدل چل رہے ہیں، اور ابھی مکہ معظمہ بہت دور ہے، نہ جانے کتنے دن اور لگیں گے، تب جا کر کے ہم مکہ شریف پہنچیں گے، ارکان حج پورا کریں گے، پھر گھر جائیں گے، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں معاف کر دو۔ یہودی راجہ کہتا ہے تجھے تم لوگوں کو معافی کا پروانہ نہیں ملے گا، تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک شرط پہ معاف کروں گا کہ تم 6 کے 6 یہودی بن جاؤ، تم ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ
یہ مسلمان کہتے ہیں ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن نبی کونین کی محبت ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتی. ہم اپنی جان سے دے سکتے ہیں لیکن عشق مصطفیٰ کا چراغ ہمارے دلوں سے چراغ بجھ نہیں سکتا. آخر یہ راجہ حکم دیتا ہے 6 مسلمانوں کو شہید کر دو. یہ مسلمان 6 کے 6 شہید کر دیے جاتے ہیں. ادھر غازی سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوتا ہے کہ 6 حجاج کرام بہت دور سے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے لیکن فلاں جگہ کے یہودی راجہ نے 6 حجاج کرام کو بے دردی سے شہید کیا ہے اور آقائے کریم کی بارگاہ میں گستاخی بھی کی ہے. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہوتا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جیدرار کو تیار کرتا ہے, ایک فوجی دستہ کو بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ یہودی راجہ کو زندہ پکڑ کے لانا, مارنا نہیں, مجھے زندہ چاہیے وہ یہودی راجہ. لشکر اسلام کا ایک چھوٹا سا دستہ جاتا ہے, تھوڑی دیر جنگ ہوتی ہے, اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے, اللہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. لشکر اسلام نے یہودی راجہ کو پکڑا, گلے میں توک ڈالا, پیروں میں بیڑیاں ڈالا, ہاتھوں میں زنجیر ڈالا, سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کر دیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس یہودی راجہ کو دیکھا, صلاح الدین ایوبی بھڑک اٹھے, دانت پیسنے لگے, آنکھیں سرخ ہو گئی, چہرہ غضبناک ہو گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے غصہ سے لرزتے ہوئے کہا تھا, بتا تو نے 6 حجاج کو کیوں شہید کیا تھا؟ یہودی راجہ نے کہا تھا, اے سلطان صلاح الدین ایوبی معاف کر, تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے. بتا تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کیوں کی تھی, میرے شان میں گستاخی کیوں کی تھی؟ تو نے کیا کہا تھا, بلاؤ اپنے محمد کو, وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. صلاح الدین خود نہیں آیا ہے, صلاح الدین کو نبی کونین نے بھیجا ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے. صلاح الدین ایوبی کو ان لوگوں نے بھیجا ہے, ان لوگوں کے قصاص کے لیے نبی کونین نے بھیجا ہے. یہودی راجہ کہتا ہے معاف کر دو سلطان, ہمیں معاف کر دو. صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں اگر تو صلاح الدین کے بیٹے کو شہید کر دے اور معافی کا پروانہ مانگتا, صلاح الدین تجھے معاف کر دیتا. اگر تو میرے دکان لوٹ لیتا, میرے گھر کو آگ لگا دیتا, میرا کسی فوجی کو میری فوج میں سے کسی فوجی کو شہید کر دیتا اور معافی کا پروانہ مانگتا, صلاح الدین تجھے معاف کر دیتا. لیکن تو نے ایسا نہیں کیا ہے, بلکہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, آقا کریم کی شان میں گستاخی کی ہے. تجھے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا, بلکہ تجھ کو اتنی دردناک موت ملے گی اور ایسی سزا ملے گی کہ صبح قیامت تک تاریخ لکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی سزا اس طرح سے دی جاتی ہے. آقا کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے. سلطان نے کہا تھا سب سے پہلے اس مردود کی زبان کاٹی جائے, جس زبان سے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اس کی زبان کاٹی گئی تھی. اس کے بعد سلطان نے کہا تھا مجھے تلوار دیا جائے, اس کو میں اپنے ہاتھ سے فنا فی النار کروں گا, اس نے میرے نبی کی شان گستاخی کی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی ایک ہی آدمی کو قتل کیا ہے, آدمی کو جہنم رسید کیا ہے, وہ گستاخ ہے, وہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. نے اس کو جہنم رسید کیا. اس کے بعد سلطان نے اتنا ہی پہ بس نہیں کیا بلکہ ایک تیز رفتار گھوڑا منگوایا, اور گھوڑا منگوانے کے بعد صلاح الدین نے کہا اس کی لاش کو اس گھوڑے کے پیچھے باندھ دو اور ایک پتھریلی زمین پہ اس کو دوڑاؤ تاکہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور دنیا جان لے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا اس طرح سے ہوتی ہے, جو نبی کی شان میں تنقیص کرتا ہے اس کی سزا اس طرح سے ہوتی ہے, جو نبی کی شان میں انگلیاں اٹھاتا ہے اس کی سزا اس طرح سے ہوتی ہے. گویا تجمل حسین نورانی عرض کرنا چاہتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کو جہنم بھیج کر کے میرے سلطان نے پیغام دے دیا تھا, اے لوگوں سنو سنو, دنیا کا ایک ہی مقصد ہے, وہ کیا ہے؟ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائی کیوں, بس یہ قصہ لطیف ابھی
نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دیوان اعلیٰ حضرت سے وہ کلام جس کے بارے میں میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ دیوان ہدایت کے بخشش کا امام ہے۔ دیوان ہدایت کے بخشش کا امام ہے۔ چلے سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، مکین و مکان دہر زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بدن میں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری، یہ بے خبری کے خلق پھری، کہاں سے کہاں
یہ تمہارے لیے یہ آپ نے کہنا ہے، آپ کے حصے کا ہے۔ کہاں سے کہاں سے کہاں تمہاری چمکے تمہاری چمکے تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک زمین و فلک سما کو سمک عشق کا نشان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیرے دیا چھپے ہوئے خور کو پھیرے دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تابوت وہاں تمہارے صبا وہ چلے کہ باب پھلے وہ پھول کھلے کہ ہو بھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کے تلے سنا میں کھولے کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ ہم سننے کے لیے ہتھیار ہے۔ کیا ہے؟ ہتھیار ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اعلیٰ یہ تاج الشریعہ کا ایجاد نہیں ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایجاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نعرہ کہاں سے آیا؟ ابھی نہیں ہوا، 100 سال پہلے نہیں، 300 سال پہلے نہیں، 800 سال پہلے نہیں، کب سے؟ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علماء تشریف فرما ہے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، عمر کے شہزادے کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
اب دیکھو یہ نعرہ کس نے لگایا مدد کے لیے؟ حضرت عمر نے لگایا. کس نے لگایا؟ حضرت عمر نے لگایا. تو کیوں نہ ہم لگائیں؟ کیوں نہ لگائیں؟ ٹھیک ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. علی فرماتے ہیں جب ہم نبی کے ساتھ چلتے تھے. پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول. جنگ یمامہ ہوئی تھی، جنگ یمامہ ہوئی تھی. اس میں تقریباً کم و بیش 1200 صحابی قتل کیے گئے تھے، شہید ہوئے. اور اس میں تقریباً 700 صحابہ حفاظ تھے. کیا تھے؟ حافظ تھے. بولو بھائی، حفاظ تھے. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ. صدیق اکبر زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، صدیق اکبر زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے. فرق تھا مومن اور کافر میں نعرہ یا رسول اللہ، یا اب دیکھو ہمیں یا رسول اللہ کہتے ہیں تو کلمہ جان رہے ہیں.